أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے ٹرن پہ ہم لوگوں نے دو خاص چیزیں پڑھی تھی. پہلی چیز یہ پڑھی تھی کہ ٹائپس آف عربس، جو عرب اقوام ہیں وہ بنیادی طور پہ دو کیٹیگری تھی. پہلے وہ عرب جو عربین پیننسولا میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے آباد تھے. یہ جو عرب اقوام آباد تھیں اس خطے میں، وہ زیادہ تر ساؤتھ آف عربین پیننسولا میں آباد تھے. اور ان عربز کو ہم نے سمجھا تھا کہ ہم قحطانی کہتے ہیں. قحطانی کس نسبت سے کہتے ہیں؟ کہ یعرب بن قحطان نام کا ایک شخص تھا جو تاریخی روایتوں میں یہ مینشن ہے کہ وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا پڑ پوتا جسے ہم کہتے ہیں، گریٹ گرینڈ چائلڈ وہ تھا. اس کی جنریشن سے جو عرب کے قبائل جو ہیں وہ آباد ہوئے ہیں ان کو ہم قحطانی عرب کہتے ہیں. اور یعرب بن قحطان از نون ایز دا فادر آف عربس. ٹھیک ہے. دوسرا جو طبقہ ہے عرب کا، وہ طبقہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو عرب آگے بڑھے ہیں اس طبقے کو اسماعیلی عرب کہتے ہیں. اور اس اسماعیلی عرب میں خاص جو سب سے زیادہ پاپولیٹڈ اور سب سے زیادہ مین اسٹریم جو سمجھ لیجیے کہ لینیج ہے، وہ اس کو ہم عدنانی عرب کہتے ہیں. تو فنڈامنٹلی عربس آر آف ٹو ٹائپس، قحطانی عرب اینڈ اسماعیلی عرب. ٹھیک ہے. قحطانی عربس آر دی اوریجنل عربس اور اسماعیلی عربس آر دوز ہو ہیز بین عربائزڈ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک فرق ہے جو بنیادی طور پہ ہم نے سمجھ لیا تھا. اس کے بعد ہم نے جو چیزیں پڑھی تھی وہ یہ کہ کعبہ کی تعمیر جو ہے، آواز میری آ رہی ہے کیا آپ کو؟ میوٹ ہو گیا. کتنی دیر سے میوٹ تھی میری بات؟ چلیے. تو جو ہم نے فرق سمجھا تھا قحطانی عرب اور اسماعیلی عرب کے درمیان، وہ یہ تھا کہ وہ عرب جو اسماعیل علیہ السلام سے پہلے آباد تھے وہ قحطانی ہیں، اور جو ان کے بعد آباد ہوئے ہیں وہ اسماعیلی عرب ہیں. اور اسماعیلی عرب کا سب سے چیف جو برانچ ہے وہ عدنانی عربس کا ہے. اور اسماعیلی عرب میں سے ہی جو یوں سمجھ لیجیے کہ سب سے مشہور قبیلہ جو عرب کا ہے وہ قریش، وہ اسماعیلی عرب میں سے. ٹھیک ہے. اور قحطانی عرب وہ ہیں جو اسماعیل سے پہلے آباد تھے. ان میں سے ایک مشہور اگزامپل جو ہے وہ جرہم کا ہے. جرہم وہ قبیلہ ہے جو ٹریول کرتا ہوا بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کے پاس پہنچے تھے اور پھر یہ اسی خطے میں آباد ہو گئے تھے. اور انہی کی مونوپلی تھی کعبے کے اوپر اور اس کے ارد گرد کے ایریاز پہ. تو یوں سمجھ لیجیے کہ ورچولی جرہم جو تھے وہ ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی کعبے کے اوپر اور اس کے اطراف میں کے علاقوں میں. تو یہ چیز جو ہے ہمارے ذہن نشیں تھی. اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کعبے کی تعمیر جو ہے کن بنیادوں پہ ہوئی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح جو ہے وہ کعبے کی تعمیر کی تھی، ہے نا. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کعبے کی تعمیر جو ہے بنیادی طور پہ توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی بنیاد ہی جو تھی کعبہ کی وہ یہ تھی کہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور اس گھر کو پاک رکھا جائے، اس گھر کو صاف رکھا جائے ان لوگوں کے لیے جو رکوع اور سجود کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی ایک ایسی امت کے لیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، کہ اے اللہ ہم دونوں کو اپنے فرما بردار بندوں میں بنا لے اور ہماری ذریت کو، ہماری جو پروجنی ہے، ہماری جو جنریشن ہے، اس میں ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری اطاعت گزار و فرما بردار ہو. اور اے اللہ ہمیں تو اپنی عبادت کے طریقوں کو سکھا دے. انک انت التواب الرحیم، اے اللہ بے شک تو تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحیم. پھر ہم نے اس دعا کا بھی تذکرہ کیا تھا جو ابراہیم اور اسماعیل نے خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی، اور یہ دعا کی کہ اے اللہ تو ہم میں سے، ان میں سے، یعنی اشارہ در حقیقت اپنی پروجنی کی طرف ہے کہ ان میں سے ایسے رسول کو بھیج جو انہیں کتاب کی آیتیں پڑھ کے سنائے، یعنی قرآن مجید کی تعلیمات سے انہیں واقف کرے اور انہیں حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو برائیوں سے محفوظ رکھے، برائیوں سے پاک کرے. انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ بے شک تو عزیز ہے، اوور پاورنگ ہے، تمام چیزوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور حکمت والا ہے.
تو یہ چیزیں ہم نے سمجھ لی تھی، اور ہم انشاءاللہ اب یہاں سے ہم آگے کیری فارورڈ کرتے ہیں، اور آگے جو چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بعد، یعنی اب ابراہیم اور اسماعیل جب تک زندہ تھے تب تک تو وہ توحید پہ قائم رہے جرہم قبیلے والے، اور ان کے بعد بھی وہ توحید پہ قائم رہے، لیکن دین کے اندر چند بدعات، دین کے اندر ریلیجیس انوویشنز بہت ساری آ گئیں، اور دین جو ہے وہ اوریجنل منہج ابراہیمی سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو منہج تھا، ان کا جو طریقہ تھا، اس سے ڈسٹارٹ ہو گیا۔ تو اس کی تاریخ آج ہم سمجھیں گے، آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آتے آتے تک عرب جو ہے وہ شرک کا اڈا کیسے بن گیا، اور یہ شرک کی شروعات کیسے ہوئی، اور شرک کے شروع ہونے سے پہلے، یعنی یہ نہیں ہے کہ رات آتے شرک شروع ہو گئی عرب کے اندر، شرک شروع ہونے سے پہلے جو دین کے اندر دوسرے بگاڑ پیدا ہوئے، دوسری بدعات پیدا ہوئی، دوسری خرافات پیدا ہوئی، وہ کیسے ہوئی، انشاءاللہ اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں گے، اور پھر جو ہے وہ ہمارے ذہن کو وہ پورا پکچر جو ہے کلیئر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھیجے گئے ہیں مدینہ مکے کے اندر، تو آپ جو جس شرکیہ ماحول میں آپ نے دعوت و تبلیغ کی شروعات کی ہے، وہ ماحول اب کن بنیادوں پہ کھڑا تھا، ٹھیک ہے، اور اس ماحول کے اندر جو ہے وہ شرک کس طرح پیدا ہوا، اس کو انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، ایک سورہ مریم کی آیت ہے جو اوپر لکھی ہوئی ہے، اور دوسری جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ مریم میں جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد عام طور پہ جو جنریشنز ہوتی ہیں وہ کس طرح دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں، اس کا ایک جنرل قاعدہ، ایک جنرل ہسٹوریکل ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے اوپر والی، یہ عام ہے، یہ عام طور پہ انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اسی طرح کی تبدیلیاں دنیا کے اندر ہوتی ہیں۔ اور یہ جو دوسری ہم نے سورہ انفال کی آیت جو نیچے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے سیکنڈ نمبر کی، وہ آیت جو ہے وہ خصوصاً عرب کے اندر جو بدعات و خرافات پیدا ہوئی ہیں، عرب کے اندر جو اسماعیل علیہ السلام کے بعد دین کے اصولوں کے اندر، دین کی ریچولز کے اندر، شعار کے اندر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے اس کا خصوصاً ذکر ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ، کہ اس کے بعد یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں انسانی تاریخ کے اندر، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا، نماز کو خراب کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی، اپنے من مرضی کی اتباع کی، اپنی دل سے ان کو جو چیز اچھی لگی اس کی اتباع کی، جس چیز کی طرف انہوں نے رغبت محسوس کی اس کی اتباع کی۔ گویا کہ تمام برائی کی شروعات اس بات سے ہوتی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے۔ اضاعوا الصلاۃ کا مطلب کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ اب نماز برباد ہونے کا ایک تو وہ شکل ہے جو انسان ظاہری طور پہ آپ نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، پھر تحیات پہ بیٹھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اس قسم کی چیزیں جو ہے اس میں اگر ہم ترمیم و تبدیل کر دیں تو یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہوگا۔ ایک ضائع کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو پوری کی پوری نماز میں کبھی بھی اس کا ذہن جو ہے وہ اللہ کی طرف بالکل ہی مرتکز نہ ہو، اللہ کی طرف جو ہے فوکس نہ ہو۔ اب دیکھیے یعنی یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا ذہن جو ہے وہ دوران نماز اللہ کی طرف راغب نہیں ہوگا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، تو کیا اس کو نماز چھوڑ دینی چاہیے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی طرف آپ کا دل متوجہ ہو یا نہ ہو، دونوں حال میں نماز فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور بغیر توجہ کی نماز بہتر ہے نماز نہ پڑھنے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اطاعت کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے حکم دیا، اگرچہ میں اس کو کما حقہ ادا نہیں کر سکا، میں نے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، لیکن کم سے کم میں ہاتھ باندھ کے تیرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو نماز کی اصل چیز تو وہ ہے کہ نماز کے اندر انسان کا دل لگے، لیکن اگر دل نہیں بھی لگے تو بھی نماز کی پابندی جو ہے وہ فرض ہے۔ لیکن یہاں جو نماز کو ضائع کرنے کا ذکر ہے وہ در حقیقت دونوں طرف سے ہے۔ ایک یہ کہ بندے کا دل اللہ کے طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کی طرف راغب نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ نماز کے جو ارکان ہیں، جو نماز کی سنتیں ہیں، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کا اہتمام بالکل نہ کیا جائے، نماز کو اس طریقے پہ نہیں ادا کی جائے جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام سکھا کے گئے ہیں، تو وہ بھی نماز کا ضائع کرنا ہے۔ تو نماز کا ضائع ہونا گویا کہ ایک مینیفیسٹیشن ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا۔ تو سب سے پہلی برائی جو امتوں کے اندر پیدا ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد، وہ یہ کہ ان کی نماز خراب ہو جاتی ہے، گویا اللہ سے تعلق ان کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ واتبعوا الشہوات،
کہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگتے ہیں، اپنی جو ڈیزائرس ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو ان کی تمنائیں ہوتی ہیں، جو انکلینیشن ہوتی ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو تمام جو گمراہیاں ہیں دنیا کے اندر ہر طریقے سے امتوں کی جو گمراہیاں ہیں مجموعی طور پہ اور انفرادی سطح پہ، دونوں ہی گمراہی کی بنیادی جو ریزنز ہیں وہ دو ہی ہیں۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے کمزور ہو جائے۔ اگر بندے کا انفرادی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ بندوں کا تعلق اللہ سے کمزور ہو جائے گا تو وہ معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی دین کی بنیادوں پہ وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ خواہشات کی انکلینیشن کی اتباع اگر کی جائے، انسان اپنے نفس پہ ضبط نہ کرے، کنٹرول نہ کرے، تو اس کی حالت جانور کی سی ہو جاتی ہے، اس کی حالت کتے کی سی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا امتیاز جو ہے، خصوصیت اس کی امتیاز، اس کی خصوصیت اس بات میں ہے کہ وہ نقصان دہ چیزوں سے، اللہ کی نافرمانی والی چیزوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کرے۔ ہمیشہ بچ جائے یہ کوئی گارنٹی والی بات نہیں ہے، لیکن کوشش ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ فسوف یلقون غیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ ذہن میں ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ پہلی برائی جو ہے امتوں کے اندر شرک نہیں پیدا ہوتی ہے، اگرچہ شرک سب سے بڑی برائی ہے، لیکن شرک کے راستے اور دروازے تبھی کھلتے ہیں جب بندوں کا تعلق اللہ سے براہ راست کمزور ہو جائے اور نفس کی اتباع کی جو ہے وہ ایک بیماری ہے وہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام بیماریوں کا باپ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان نفس کی اتباع اس طرح کرے جیسے کہ نفس جو حکم دے وہ اس کے حساب سے کام کرے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسلام جن اصولوں پہ بات کرتا ہے انفرادی سطح پہ، اس میں ایک اہم اصول یہ ہے کہ یعنی بندہ مومن کو اپنے نفس کے اوپر ضبط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عام اصول اللہ تعالیٰ نے ایک عام طریقہ بتا دیا، ہسٹوریکل ایک واقعہ بیان کر دیا کہ امتوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ ان دو وجوہات کی وجہ پہ، ان دو وجوہات کے بنا پہ ہوتا ہے۔ اب قریش کا معاملہ یعنی عرب کے اندر جو برائیاں پیدا ہوئیں اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت۔ اب جب یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا ہے تو جو عرب کے جو والی تھے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جرہم قبیلہ جو آباد تھا، جو کعبے کو اسٹیبلش کیے ہوا تھا، ان کے اندر جو برائی پیدا ہوئی وہ یہ کہ وما کان صلاتهم عند البیت، اس گھر کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کعبے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس گھر کے ارد گرد جو ان کی نمازیں ہوا کرتی تھی وہ کیسی ہوتی تھی، الا مکعن و تصدیتا، سیٹی مارنا اور تالی بجانا۔ قریش کی جو بدعات، یعنی قریش کہنا صحیح نہیں ہوا یہاں پہ، جو ارلی عربس تھے اسماعیل علیہ السلام کے بعد، یعنی جرہم قبیلے کے لوگ اور بھی جو دھیرے دھیرے لوگ اس خطے میں آباد ہو رہے تھے، ان کے اندر ایک برائی پیدا ہوئی کہ نمازوں کو انہوں نے سیریسلی لینا جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور پھر یعنی تالی اور سیٹی اور اس قسم کی بیہودہ حرکتیں جو ہے وہ کعبے کے آس پاس شروع ہو گئیں۔ پہلی برائی جو پیدا ہوئی عرب کے اندر وہ یہ ہوئی کہ کعبے میں جو ہے اس قسم کی چیزیں ہونی شروع ہو گئیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو اس عذاب کا بدلہ، اس عذاب کا مزہ اس کفر کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو ضائع کرنے کو اور عبادت کو چھوڑ دینے کو کفر سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ یہ پہلی برائی تھی جو عرب کے اندر پیدا ہوئی، جرہم قبیلے کے اندر پیدا ہوئی، کہ انہوں نے نماز کو سیریس لینا چھوڑ دیا اور نماز یعنی کعبے کے مقام پہ جو ہے بیہودہ حرکتیں ہونی شروع ہو گئی۔ لیکن ان کے باوجود کعبے کا تقدس اور کعبے کی اہمیت جو ہے وہ ان جرہم قبیلے اور بالعموم عرب کے اندر بہت زیادہ مضبوط تھی۔ ابھی میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے اور 500 اور 1000 سال گزر چکے ہیں، تو بھی عرب کے اندر بالعموم کعبے کا تقدس تھا، کعبے کی اہمیت تھی، عزت بہت زیادہ تھی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل کی طرف منسوب کرتے تھے علیہ السلام، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل کے اولاد ہیں یا ہم ان کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹلی وہ ابراہیم اور اسماعیل کے اولاد تو نہیں تھے جرہم قبیلے والے، لیکن جب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی اب جو ہے وہ عرب کی ایک سگنیفیکنٹ پاپولیشن ہو گئی، تو وہ سب لوگ اس بات کی اپنے آپ کو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کعبے کی حرمت اور کعبے کا تقدس ایسا تھا کہ قبائلی ایریاز ہونے کے باوجود، ٹرائبل اسٹرکچر ہونے کے باوجود، خون خرابے کامن ہونے کے باوجود، لوٹ اور ڈکیتی کامن ہونے کے باوجود، معاملہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی طواف کرتا ہوا دیکھ لیتا، یعنی کعبے کا طواف کرتا ہوا اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا، باپ کے مرڈرر کو بھی دیکھ لیتا، تو بھی وہ اپنے باپ کے مرڈرر کا کچھ بال بھی نہیں اکھاڑتا، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا کعبے میں،
یعنی کعبے کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ عرب کے اندر باپ کے قاتل، یعنی سب سے بڑا دشمن انسان کا وہی ہوتا ہے جو اس کے باپ کا مرڈرر، فرمایا کہ باپ کا کوئی مرڈرر بھی اگر کسی کو کوئی دکھ جاتا تھا تو بھی وہ اس کو جو ہے نقصان نہیں پہنچاتا تھا کعبے کے اندر. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بڑا تقدس تھا عرب کے اندر. اور حج کے جو ریچولز، جو مناسک تھے حج کا جو طریقہ تھا جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سکھا کے گئے تھے، وہ بھی کچھ حد تک اپنی ظاہری شکل میں عرب کے اندر موجود تھا. ٹھیک ہے. اور کعبے کی یعنی کعبے کا تقدس اتنا زیادہ تھا کہ کعبے کے لیے ورک کرنا، بڑے بڑے شرفا، بڑے بڑے امیر لوگ، قبائل کے جو سردار ہوتے تھے، وہ بھی اپنے آپ میں عزت کی بات سمجھتے تھے وہ کعبے کے غلاف کو خود سے دھوئیں. غلاف تو نہیں تھا خیر اس وقت، کعبے کی دیوار کو خود سے دھوئیں یا اس کی دیوار کی تعمیر کریں یا وہاں کے آنے والے حاجیوں کو پانی پلائیں یا وہاں کے آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلائیں. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عرب کے اندر ڈسٹورشن شروع ہو گیا تھا، لیکن ریلیجیس ریچول کا ایک تقدس قائم تھا. وہ اپنے آپ میں اس کی شکلیں تھوڑی ڈسٹارٹ ہو گئی تھیں، لیکن جو بھی ان کے ذہن میں جو تاثیر تھی دین کی، مذہب کی، اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے جو مناسک تھے، جو ان کے طریقے تھے، جو ان کے ریچولز تھے، ان کا تقدس اتنا قائم تھا عرب کے اندر کہ وہ ان چیزوں کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. یعنی دین جو ہے وہ اپنے ریچولسٹک شکل میں موجود تھا عرب کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ کے ذہن پہ واضح ہونی چاہیے. اچھا، میں آپ پہ ایک اور چیز، اب چونکہ یہ ایک جنرل پکچر میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دی، اب میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑی ہسٹوریکل، یعنی ایک ہسٹوریکل موڑ آنے والا ہے عرب کے اندر، تو اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 2000 سال تک جرہم قبیلے کی حکومت جو ہے وہ کعبے پہ قائم رہی، تقریباً 2000 سال. یعنی ہم نے پہلے سمجھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 2600 سال کا فرق ہے، 2500 سال کا فرق ہے. تو ان 2500 سالوں میں پہلے 2000 سال یعنی ابراہیم علیہ السلام 2000 مور ایئرز تک جرہم قبیلے کی ہی حکومت جو ہے وہ کعبے پہ قائم تھی. تو یہ حکومت جب کعبے پہ قائم تھی تو ان کی مونوپولی قائم ہو گئی. مونوپولی جب قائم ہو جاتی ہے کسی ایک قبیلے کی کسی خاص جگہ پہ، اسپیشلی ریلیجیس سگنیفیکینس والی جگہوں پہ، تو وہ اس کا غلط استعمال بھی کرنے لگتے ہیں. تو جرہم کے اندر بھی کرپشن سے سٹارٹ ہو گئے. جو کچھ کرپشنز ہوئے تو وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، لیکن اور بھی کرپشن، ان کے ظلم و ستم میں بھی اضافہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پھر دوسری قوم سے ریپلیس کرتا ہے. ضروری نہیں کہ جس قوم سے ریپلیس کرے وہ بڑی نیک ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی برے لوگوں کو بھی برے لوگوں سے ریپلیس کرتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں یعنی آپ یعنی موجودہ دور میں بھی دیکھتے ہیں، گریٹ برٹین کی حکومت جو ہے پوری دنیا کے اوپر تھی، اور انہوں نے بہت ظلم و ستم کیا جہاں بھی گئے، سلیوری وغیرہ کی، اور پھر جو ہے وہ یعنی لوگوں کو غلام بنایا، ملکوں پہ قبضہ کیا، لوگوں کے مال لوٹا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریپلیس کر دیا. رشیا جو ہے اس خطے میں پاورفل ہو گیا، تو رشیا اور برٹین میں جو ہے کشاکش شروع ہو گئی. اور افغانستان میں جو ہے وہ، افغانستان اسپیشلی وہ مقام تھا جہاں رشیا اور برٹین میں بہت جنگیں ہوئی، جس کو کہتے ہیں گریٹ گیم. ٹھیک ہے. 1800 سم تھنگ میں وہ کافی جنگیں ہوئی. پھر رشیا جو ہے اس خطے میں مضبوط ہو گیا، افغانستان پہ اس کا قبضہ ہو گیا، اور اس خطے میں جو ہے وہ یعنی یوروپین خطے میں جو برٹین ہے وہ کمزور ہو گیا، اور امریکہ کا رائز ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک قوم کو دوسری قوم پہ یعنی وہ برتری دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس کو برتری دی جائے وہ خود میں اپنے آپ میں بہتر ہو، لیکن اللہ کی سنت ہے ایک قوم کو دوسرے کے اوپر برتری دیتا رہتا ہے دنیاوی پولیٹیکل اعتبار سے. پھر آپ نے دیکھا کہ جو ہے 1990s کے بعد رشیا کمزور ہو گیا، اور پھر جو ہے امریکہ ورلڈ کے سپر پاور کے روپ میں سامنے آ گیا. لیکن اب ہم ریسنٹ ٹائمز میں دیکھتے ہیں کہ پھر چائنا جو ہے وہ ایک طرح سے بہت مضبوط اکنامک فورس کے روپ میں دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اور امریکہ اس لیول پہ جو ہے وہ کم سے کم اکنامیکل ایسپیکٹ سے جو ہے وہ اتنا مضبوط اب نہیں رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوموں کو ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. تو جرہم بھی جو ہے جب ان کا ظلم و ستم بڑھ گیا، ان کا کرپشن بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جرہم کو ڈسپلیس کیا اپنی جگہ سے. یعنی جرہم قبیلہ جو ہے وہ اس کی حکومت کعبے پر سے ختم کی، اور کعبے پہ سے جرہم قبیلے کی جو حکومت ختم کی ہے وہ ختم کی ہے ایک مشہور قبیلہ ہے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس قبیلے کا نام جو ہے وہ یاد کر لیں. وہ نام ہے قبیلے کا خزاع. ٹھیک ہے. یہ قبیلہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بنو خزاع لکھا ہوا ہے، اس کو آپ خزاع بھی کہہ سکتے ہیں. اور بنو خزاع اور جرہم کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنو خزاع بھی کوئی یعنی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک قوم کو دوسرے کے اوپر جو ہے فوقیت دیتا ہے بعض دفعہ، جیسے میں نے بتایا آپ کو. تو جرہم کی حکومت ختم کر کے بنو خزاع نے حکومت قائم کر لی کعبے کے اوپر. یہ کب کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے.
آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جرہم کی حکومت جب تک قائم رہی کعبے کے اوپر 2000 سال تک، تب تک کعبے میں یا عرب کے اس خطے میں شرک جو ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا. دینی ریچولز جو ہیں، نمازیں بھلے وہ خراب ہو گئی تھیں، لوگوں کے اندر جو ہے وہ بےہودگیاں پیدا ہو گئی تھیں، ایڈلٹریز پیدا ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت قسم کی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں، لوٹ اور یعنی لوٹ مال کا معاملہ جو ہے دھیرے دھیرے شروع ہو گیا تھا. ان تمام برائیوں کے باوجود شرک جو ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو ایک کریڈٹ تو آپ کو جرہم کو دینا پڑے گا کہ 2000 سال کی حکومت میں انہوں نے اپنے یہاں شرک جو ہے وہ نہیں پنپایا ہے نا. 2000 سال تک وہ کم سے کم عقیدے کے بنیاد پہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم رہے، اگرچہ انہوں نے بہت اس میں بدماشیاں کی اور بہت چینجز کی اور بہت تبدیلیاں کر. پھر اللہ نے بنو خزا کو جو ہے وہ جرہم کے اوپر جو ہے وہ غلبہ دے دیا. تو اب ہم یہ جانیں گے کہ بنو خزا کون قبیلہ تھا، کون سا قبیلہ تھا. اس تعلق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں. ایک میں امید کرتا ہوں کہ آواز جو ہے وہ کلیئر آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. چلیے، تو اب ہم بنو خزا کے بارے میں جانتے ہیں. بنو خزا کے تعلق سے ہسٹورینس میں اختلاف ہے. دیکھیے آپ ایک چیز سمجھ لیجیے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اسلام سے پہلے کی ہسٹری، اسلام سے پہلے کی ہسٹری جو عرب کے اندر تھی وہ اس طریقے سے اسٹرانگلی ڈاکومنٹڈ نہیں تھی. اس طریقے ظاہر ہے اسلام کے آنے کے بعد جو ہسٹری ڈاکومنٹ ہوئی ہے وہ بہت آرگنائزڈ وے میں ہوئی. پھر یہ کہ اسلام کا اپنا ایک تحقیق کا مزاج ہے کہ وہ یعنی جو لوگ بھی علم حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو ہے وہ چھوٹی سی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ وہ اتنی تحقیق کی جاتی ہے، اتنی تحقیق کی جاتی ہے کہ باضابطہ ایک ایک حدیث کی تحقیق پہ ایک ایک کتابیں لکھی جاتی ہیں صرف ایک حدیث کی تحقیق کے اوپر. تو محدثین نے اور بعد میں مؤرخین نے بھی، اگرچہ محدثین جتنا تو نہیں لیکن ہاں یعنی دوسرے تمام جو ہسٹورینس یعنی دوسرے چاہے یورپین کنٹریز کی ہوں، اورینٹلسٹ ہوں یا ایسٹرن کنٹریز کی ہوں، ان کا جو پیرامیٹر ہے ہسٹوریکل واقعات کو قبول کرنے کا وہ اتنا سخت نہیں ہے. لیکن اسلامی مؤرخین کا اور اسلامی محدثین کا جو طریقہ ہے ہسٹری کی باتوں کو ایکسیپٹ کرنے کا، کیسے وہ بات کی تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، یہ بہت اسٹرنجنٹ ہے، ٹھیک ہے، کمپیریٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں. تو جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ یعنی اورینٹلسٹ کی بات کریں تو ایک بہت یعنی ویسٹرن جو اکیڈمیشینس ہوتے ہیں، ہسٹورینس ہوتے ہیں، ان کے یہاں دیکھیں مشہور ایک فلاسفر ہے سوکریٹ، ٹھیک ہے، سقراط جس کو ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے. اب وہ سقراط کا معاملہ کیا ہے کہ اس نے اپنی تقریروں میں بہت سی باتیں کہی، اب وہ نسل در نسل اس کے اسٹوڈنٹس نے ان باتوں کو نقل کیا ہے اور وہ پھر یہ ہے کہ ہسٹری کتابوں میں، ساری اکیڈمک ہسٹری کتابوں میں ایز اٹ از نقل کی جاتی ہے. لیکن اس کی تحقیق نہیں کی جاتی کہ واقعتاً سقراط نے یہ بات کہی یا کسی نے سقراط کی طرف منسوب کر دی اس بات کو، یا واقعتاً ایرسٹاٹل نے یہ بات کہی یا ایرسٹاٹل کی طرف اس بات کو منسوب کر دیا گیا ہے نا، یا ایرسٹاٹل نے خود اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی، اپنے قلم سے کتاب لکھی، یا کسی اسٹوڈنٹ نے اس کی بات کو سن کے کتاب میں لکھ دیا. تو یہ سب باتیں جو ہے وہ ماڈرن ہسٹری میں تحقیق نہیں کی جاتی، اگرچہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن ہسٹری جو ہے بہت اکیڈمک ہے، اور نو ڈاؤٹ اکیڈمک ہے اپنے کچھ اعتبار سے. لیکن اگر آپ اسی ماڈرن ہسٹری کے جو پیرامیٹرز ہیں ٹو جج ٹو ایکسیپٹ واٹ از ہسٹوریکلی ایکوریٹ اور ناٹ، سو اف یو کمپیئر دی پیرامیٹرز آف ماڈرن ہسٹری، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلامی مورخوں نے اور جو محدثین ہیں انہوں نے بہت اسٹرنجنٹ اور بہت سخت اصول جو ہے وہ کا استعمال کیا ہے کسی بھی چیز کو قبول کرنے کے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اسلام سے پہلے کی ہیں، تو اس کے تعلق سے جو ہے وہ ہسٹری کی کتابوں میں بالکل شیور شارٹ اور 100% کلیئرٹی کے ساتھ چند چیزیں ہی ہیں، ہے نا. لیکن جب اسلام آ جائے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو جائے گی، ان کے بعد کی تمام باتیں جو ہیں وہ ہم آپ کو بالکل یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے بتایا جا سکتا ہے. لیکن یہ چونکہ بہت اینسینٹ ہسٹری ہے تو اینسینٹ ہسٹری میں تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے. تو بنو خزا کے تعلق سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ بنو خزا جو ہے یہ قحطانی قبیلہ تھا، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام سے پہلے سے یہ قبیلے کا لینیج چلا آ رہا تھا، یا پھر یہ اسماعیل علیہ السلام کی ہی جنریشن سے جو ہے وہ اس کا تعلق تھا. تو اس میں مورخین کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے. اور اختلاف مورخین کہتے ہیں ہسٹورینس کو، یعنی وہ جو لوگ جو ہسٹری یعنی مورخ جو ہے وہ تاریخ سے بنا ہے، تاریخ کا مطلب ہسٹری، تو مورخین ان کو کہتے ہیں جو ہسٹورینس. تو ہسٹورینس میں اس بات میں اختلاف ہے کہ بنو خزا جو ہے وہ قحطانی قبیلہ تھا یا پھر یہ
اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن سے تھا، اسماعیلی عرب تھے۔ تو اصل میں جتنے لنگوسٹک اسکالرس ہیں، یعنی جتنے لوگ جو زبان کا علم رکھتے ہیں، زبان یعنی عربک لینگویج کی بڑی گہری سمجھ رکھتے ہیں، ان کے نزدیک متفق علیہ یعنی جوائنٹ کنسنسس ہے اس بات پہ کہ بنو خزاع جو تھے نا وہ قحطانی ٹرائب تھے، وہ اسماعیل سے پہلے سے جو ہے اس خطے میں آباد تھے علیہ السلام۔ لیکن بہت بڑے بڑے مورخوں میں دو بڑا نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، امام ابن حزم اور امام ابن اسحاق۔ ابن اسحاق کا نام میں نے آپ کو سورسز میں بیان کیا تھا کہ بہت یعنی تاریخ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے بہت اوتھینٹک اور بہت ڈیٹیلڈ سورس ہے ابن اسحاق۔ اور دوسرے امام ہیں امام ابن حزم۔ امام ابن حزم خود یعنی ان کی جینیس یعنی ان کا جو لیول آف انٹیلیجنس اور لیول آف پرفیکشن ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو بہت بڑے مورخ ہیں اور یعنی سیرت نگار بھی ہیں۔ ان دونوں کے نزدیک جو ہے وہ بنو خزاع جو ہیں وہ اصل میں اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن تھے۔ تو اس بارے میں ہم شیور ہو کے نہیں بتا سکتے کہ بنو خزاع جو تھے وہ عدنانی یعنی اسماعیلی عرب تھے یا قحطانی عرب تھے، اور اس سے ہمیں بحث بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس بات کا تعلق جو ہے وہ ہدایت پہ اور سیرت کا فہم حاصل کرنے میں بالکل نہیں پڑتا۔ یہ ہسٹوریکل ڈسکشن ہے، یہ اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا بنو خزاع جو ہے قحطانی ہے اور بعض نے کہا کہ وہ جو ہے اسماعیلی ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں جو ہوں اس رائے کی طرف راغب ہوں کہ بنو خزاع جو ہے وہ قحطانی عربس ہیں، وہ اولڈ عربس ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسماعیل سے پہلے اس خطے میں آباد تھے۔ تو بنو خزاع کی جو جنگ ہے وہ جرہم سے ہوئی، اور جرہم سے جنگ ہونے کے بعد جو ہے وہ بنو خزاع کی حکومت اس خطے پہ قائم ہو گئی، اور خزاع جو ہے پھر اب جو مکہ اور کعبہ کے جو سمجھ لیجیے کہ چیف ہولڈرز ہیں وہ بنو خزاع ہو گئے۔ اور یہ واقعہ کب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 600 سال پہلے۔ یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں جو ہے وہ رکھیں۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس جنگ کا نتیجہ ہوا کہ جرہم قبیلے والوں نے جب دیکھا کہ اب ان کی بس کی بات نہیں ہے، اب ان کو یہاں سے بھاگنا ہوگا، تو انہوں نے کیا کیا کہ 3 کام کیے جانے سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کیا کہ زمزم جو تھا، زمزم کا کنواں، زمزم وہ کنواں تھا جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام جب بچے تھے پیاس سے وہ بلک رہے تھے اور بی بی ہاجرہ جو ہے صفا سے مروہ کے بیچ میں دوڑ رہی تھی، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تھا اور وہ زمزم کا کنواں کھودا تھا۔ تو زمزم کے کنویں کو کیا کیا کہ انہوں نے چھپا دیا، اور یہ 2000 سال تک جو ہے وہ زمزم کے کنویں سے استفادہ حاصل کرتے رہے، فائدہ حاصل کرتے رہے جرہم کے لوگ۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنو خزاع جو ہے وہ جیت گئے ہمارے اوپر، تو انہوں نے یعنی ان کو لوکیشن معلوم تھی زمزم قبیلے زمزم ویل کی، تو انہوں نے جو ہے زمزم کو چھپا دیا اور اس کے سارے نشانات جو ہے وہ مٹا دیے، ٹھیک ہے۔ تو بنو خزاع کو یہ معلوم نہیں چل سکا کہ زمزم کہاں ہے۔ اور آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو معاملہ ہے یعنی زمزم کو جو چھپا دیا گیا ہے، یہ چیز چھپی رہے گی اگلے 600 سال تک، اور اللہ تعالیٰ اس زمزم کی ری ڈسکوری کروائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو عبد المطلب جو تھے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ سے زمزم کی ری ڈسکوری کرائے گا جس کو جرہم چھپا کے چلے گئے۔ تو پہلی چیز تو یہ ذہن رکھیں کہ یہ جو زمزم ہے ویل اس کو چھپا دیا گیا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ دوسری چیز کعبہ کے اندر جو خزانے تھے بڑے یعنی جو جرہم نے اپنی محنتوں سے اور پھر جو ریلیجیس سینٹر ہونے کی وجہ سے عرب کے مختلف قبائل جو ہیں نذرانے کے طور پہ خزانہ لا کے کعبہ میں رکھتے تھے، تو وہ خزانے بھی جو ہیں وہ جرہم جو ہے چھپا کے چلے، ٹھیک ہے۔ اب خزاع کو حکومت حاصل ہو گئی اس کے اوپر یعنی کعبے کے اوپر، اور اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن جو جرہم کے ساتھ ملی ہوئی تھی وہ اب یعنی وہ اوریجنلی جرہم تو نہیں تھے، وہ جرہم میں مل گئے تھے لیکن وہ اوریجنلی تو اسماعیل کی اولاد تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی جو جنریشن تھی، جو پروجنی تھی، وہ اب عرب کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے، وہ کہیں ایک جگہ کنسنٹریٹڈ نہیں رہ پائے۔ تو یہاں پہ 2-3 باتیں آپ کو مد نظر رکھنی ہے۔ ایک یہ کہ زمزم کو چھپا دیا گیا ہے، زمزم اور کعبے کے خزانوں کو لوٹ لیا جرہم نے اور وہ اس کو لے کے نکل گئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں وہ اب کسی ایک جگہ آباد نہیں رہیں اس جنگ کے بعد۔ اس جنگ کے بعد وہ عرب کے مختلف خطوں میں آباد ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصیت یہ رہی، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل یہ رہا اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن پہ کہ جو ریٹ آف جسے کہتے ہیں گروتھ ریٹ ہے نا، تو وہ ان کی جنریشن میں زیادہ تھا۔ تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ قحطانی جو قبائل تھے وہ پہلے سے اس خطے میں آباد تھے، پاپولیشن جو ہے وہ اسماعیلی قبائل کی بہت زیادہ ہو گئی قحطانی کے مقابلے۔ تو جب ہم اس وقت کی بات جب ہم کر رہے ہیں، جب بنو خزاع نے قبضہ کر لیا ہے کعبے کے اوپر، تو قحطانی قبائل کی تعداد جو ہیں وہ کم تھی کافی،
اور اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کی تعداد جو عرب کے مختلف خطوں میں خطوں میں آباد ہو گئے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. ان باتوں کو آپ مد نظر رکھیں. اب ہم اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں کہ شرک اب عرب میں کیسے سٹارٹ ہوا انشاءاللہ تعالیٰ, اس پہ ہم ذرا آپ کے سامنے بات رکھیں گے. میں دیکھوں کچھ شاید سوال وغیرہ آیا. چلیے ساری بات کلیئر. تو ابھی تک تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ عرب کے اندر جو برائیاں جرہم قبیلے کے ذریعے آ گئی تھی, یعنی جو بدعات اور خرافات پیدا ہو گئی تھی, جو ایڈلٹریز پیدا ہو گئی تھی, جو بے حیائی اور فحش چیزیں پیدا ہو گئی تھی, وہ تو آپ کے سامنے آ گئی. لیکن جرہم قبیلے کے دور میں شرک بالکل پیدا نہیں ہوا. لیکن بنو خزا کی جب حکومت قائم ہو گئی ہے اس خطے پہ عرب کے اندر, تو پھر جو ہے وہ شرک کی شروعات ہوئی ہے عرب, یعنی وہ مکہ کے اندر جو شرک کی شروعات ہوئی ہے اور مکہ کے اطراف آس پاس کے ریجن میں جو شرک کی شروعات ہوئی ہے وہ بنو خزا قبیلے کے ہی رول کے دوران ہوئی ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اب جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ عرب کے اندر شرک کی شروعات کیسے ہوئی. شرک کی شروعات کو سمجھنے کے لیے ایک شخص کا نام آپ کو بالکل مد نظر رکھنا ہوگا اور بالکل یاد کر لیجیے اس شخص کا نام جو ریڈ میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, عمرو ابن لحی الخزاعی. الخزاعی جو ہے یہ تو اس کے ٹرائب کی وجہ سے اس کا نام ہے, اصل اس کا نام جو ہے عمرو ابن اللحی یا لحی دونوں کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو شخص تھا اس کو آپ مد نظر رکھیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا آج ہم پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ شرک جو ہے وہ کیسے عرب کے اندر اور اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں اور بالعموم عرب کے اندر جو ہے شرک کیسے پھیلا. عمرو ابن لحی جو تھا یہ بڑی چارمنگ پرسنالٹی کا شخص تھا, یعنی یہ کوئی عام انسان نہیں تھا. اچھا ایک بات اور مد نظر رکھیے کہ دنیا کے اندر جتنی بری چیزیں پھیلتی ہیں, جتنے برے عقائد, برے فلسفے اور برے نظریات پھیلتے ہیں اور نقصان دہ چیزیں پھیلتی ہیں, وہ سب کے سب جو ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ لوگ پھیلاتے ہیں. بیوقوف انسان کی کوئی بات نہیں سنتا. اگر کوئی بیوقوف انسان کوئی غلط بات کہے گا نا تو جلدی لوگ قبول نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, عام طور پر. لیکن جو آدمی عقل مند ہوتا ہے وہی غلط چیزوں کو پھیلانے کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے, اور جو آدمی عقل مند ہوتا ہے وہی صحیح چیزوں کو پھیلانے کی صلاحیت بھی زیادہ رکھتا ہے. تو ہمیشہ سے جو صحیح چیزیں پھیلی ہیں وہ بہت عقل مند لوگوں کے ذریعے پھیلی ہیں, اور بری چیزیں بھی جو ہے وہ جینیس قسم کے لوگوں کے ذریعے پھیلی ہیں, جن کی پرسنالٹی میں تھوڑا چارم ہوتا ہے, جن کی شخصیتیں مضبوط ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو عمرو ابن لحی جو تھا یہ بہت فیمس شخص تھا عرب کے اندر. یہ اپنی جنراسٹی کے لیے, اپنی چیریٹی کے لیے, اپنے صدقات کے لیے, لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے لیے, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے کے لیے, لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے, ہے نا, اور اپنی بہترین اسپیچز کے لیے, اپنی بہترین پرسنالٹی کے لیے, اپنے خوبصورت شخصیت کے لیے بہت مشہور تھا عرب کے اندر. اور یہ صرف خزا قبیلے میں مشہور نہیں تھا, یہ مکہ کے اطراف کے دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ اس کو جانتے تھے, یعنی اس کی پرسنالٹی اس طرح سے تھی اور اس کو مقبولیت حاصل تھی. ظاہر ہے کہ کوئی شخص کے اندر اگر اس طرح کی خصوصیت اور کوالٹیز ہوں گی تو اس کو لوگ پسند کرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اور یہ اپنی جو ہے وہ اپنے ٹرائب کا لیڈر بھی تھا. تو اس کی عزت کا معاملہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ عمرو ابن لحی کی بات کے حساب سے قانون بناتے تھے. اگر عمرو ابن لحی کہہ دیتا تھا کہ اس چیز کو ایسے کرنا چاہیے تو لوگ قانون بنا لیتے تھے, اب ہمارے قبیلے میں یہ چیز ایسے ہی ہوگی. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ شخص جو ہے کتنے رسوخ والا تھا, اس کی صلاحیتیں کتنی زیادہ رہی ہوں گی, اس کا آؤٹ ریچ کتنا زیادہ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب اس شخص کے اثرات جو عرب کے اوپر تھے اور خصوصاً مکہ کے اوپر تھے, یہ بات اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اب اس شخص نے شرک جو ہے وہ کیسے شروع کیا. نام یاد رکھ لیجئے گا, عمرو ابن لحی. عمرو ابن لحی جو ہے وہ ایک بار جاتا ہے سیریا ٹریول کرتے ہوئے. سیریا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں باؤنڈری سے کنیکٹڈ ہے, یعنی عرب جو ہے وہ عراق سے, اور عراق جو ہے وہ سیریا سے کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے. تو سیریا جاتا ہے ٹریول کرنے, تو وہاں ایک قبیلہ, وہاں ایک خاص قسم کے لوگ ہیں جن کو املکائٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, انگلش میں املکائٹس, اور امالیق جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں. ایک خاص قوم وہاں آباد ہے سیریا کے اندر, تھی مطلب ابھی تو نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو بڑے یعنی لمبے چوڑے ہوئے تھے. ظاہر عاد کی طرح نہیں تھے, عاد و سمود کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن عام طور پہ یہ ذرا قوت والے تھے اور بڑے مضبوط قسم کے لوگ تھے. اس خطے میں عمرو ابن لحی جو ہے وہ یعنی ٹریڈ کے سلسلے میں جاتا ہے. جب ان لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی کامیابیوں کو دیکھتا ہے, ان کے پورے سویلائزیشن کو دیکھتا ہے, ان کے اسٹرکچر کو دیکھتا ہے, تو یہ بہت متاثر ہو جاتا ہے امالیق سے. امالیق جو یہ گروپ آف پیپل سے بہت متاثر ہوتا ہے. تو انسانی فطرت ہے کہ انسان جب کسی سے متاثر ہو جاتا ہے, کسی سے انسپائر ہو جاتا ہے, تو اس کی صحیح غلط چیزیں دونوں لے لیتا ہے. اور جو انسان عقیدے میں مضبوط نہیں ہوتا, یعنی جس کی بنیادیں عقیدوں میں مضبوط نہیں ہوتی, جس کا یقین بہت پختہ نہیں ہوتا اپنے دین کے اوپر, وہ بہت آسانی سے کسی کے ذریعے بھی انسپائر ہو کے غلط عقیدے, غلط خیالات, غلط نظریات کو قبول کر لیتا ہے. تو عمرو ابن لحی ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی واز ویری رائچس اینڈ چیریٹی بہت دیتا تھا,
اور وہ یعنی کعبہ کا خیال بھی رکھتا تھا بہت اچھے سے، عرب کے اندر بہت مشہور بھی تھا، ٹھیک ہے، لوگ اس کی بڑی عزت بھی کرتے تھے، بہت صلاحیتیں بھی رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود عرب کے اندر عقائد جو ہیں وہ کرپٹ ہو چکے تھے، یعنی ان کے اندر ایک مضبوط کمٹمنٹ جو ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کو لے کے نہیں تھا، ریچولز کو لے کے تھا لیکن نظریات کو لے کے نہیں تھا، عقیدوں کو لے کے نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ جو ایکشنز کرتے تھے وہ تو اپنے آپ میں انہوں نے ریسٹور کر رکھے تھے اور ان کے ذریعے اپنے آپ میں پرائڈ محسوس کرتے تھے، لیکن عقیدے کے معاملے میں کمزور ہو چکے تھے۔ تو جب یہ وہاں جاتا ہے، اس نے دیکھا کہ اتنے مضبوط قوم ہے، تو پوچھتا ہے کہ تمہاری مضبوطی کا راز کیا ہے، تم کیوں اتنے مضبوط ہو؟ تو یہ جو قوم ہے عمالیق، یہ جو امیلکائٹس تھے، یہ مشرک تھے، یہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ آئیڈل ورشپ کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اس وجہ سے کامیاب ہیں کہ ہم فلاں فلاں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی تو ہم فلاں بت کے پاس جاتے ہیں، وہ بارش کروا دیتے ہیں، ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو ہم فلاں بت کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، وہ اولاد ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ باتیں حقیقی نہیں ہیں، لیکن جو انسان جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ ان کے عقیدے ہوتے ہیں، ان کا یقین ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ اب کے زمانے میں تو بہت کم ہوتا ہے، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا بھی یقین نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے میں چونکہ کافی زیادہ یقین ہوتا تھا کہ بھائی ہم جو فلاں بت کے پاس جاتے ہیں یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، فلاں بت کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہمیں ٹریڈ میں جو ہے وہ کامیابی دیتے ہیں۔ تو اس بات سے عامر ابن لوہی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا بت کوئی بت ہمیں دے دیجیے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ہم بھی جو ہے وہ کعبے میں لے جا کے اس کو نصب کر دیں اور پھر اس کی عبادت کریں، اس سے دعائیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ڈائریکٹلی ہماری باتیں سن نہیں رہا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں جلدی قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کیوں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قبول دو وجہ سے نہیں کرتا، ایک تو یہ کہ تم لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، تم لوگوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو ضائع کر دیا، تم لوگوں نے خواہشات پرستی شروع کر دی۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مناسب سمجھتا ہے تو وقتی طور پہ نہیں دیتا۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں، لیکن انسان چونکہ جلد باز ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا ہے، بہت یعنی جلدی ہی کوئی چیز چاہتا ہے، ہر چیز وہ فوراً چاہتا ہے کہ ہو جائے۔ تو یہ جو انسان کے اندر صفت ہے یہ انسان کو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کو ڈیلے کرتا ہے تو یہ بھی اس نے بھی اسی سے وہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری بات سنتا نہیں ہے، تو یہ آئیڈلز دے دو، تم ہمیں یہ بت دے دو، ہم ان سے مانگیں گے اور یہ پھر اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے کہ بھائی فلاں بندوں کا کام کروا دیجیے۔ تو وہاں جو ہے ایک بہت بڑا بت جو ہے، ایک بہت بڑا بت حبل نام سے، حبل ایک بہت مشہور بت ہے جو آپ سیرت کی کتابوں میں بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے بھی اس کا تذکرہ کافی بار آئے گا۔ تو یہ حبل بت جو ہے عمالقائٹس نے، عمالیق نے جو ہے عمر ابن لوہی کو دے دیا کہ یہ لے جاؤ، اس کو کعبے میں اپنے یہاں لگا لیں۔ تو عمر ابن لوہی جو ہے وہاں سے آتا ہے اور کعبے میں اس نے نصب کر دیا حبل نام کے بت کو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ عامر ابن لوہی کی حیثیت جو ہے بڑی اسٹرانگ تھی، بہت یعنی اس کی لوگ بڑی عزت کیا کرتے تھے، بہت قابل رسوخ شخص تھا یہ، ہے نا، اور اس کی باتیں مانی جاتی تھی۔ تو جب اس نے یہ کام کیا تو لوگوں نے دھیرے دھیرے کر کے اس کی باتوں کو قبول کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ مکہ جو تھا وہ سینٹر تھا عرب کا، اور ریلیجیس اعتبار سے مکہ کو ایک اتھارٹی حاصل تھی اور اہل مکہ کے لوگ باتیں سنا کرتے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے اندر بھی لوگ جو ہیں بت کی عبادت کرنے لگے ہیں تو لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی ہمیں بھی جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دی جائے۔ تو ہر قبیلے نے دھیرے دھیرے کر کے جو ہے بت پرستی شروع کر دی، اپنے اپنے بزرگوں کے بت بنا لیے، بعض لوگوں نے جو ہے وہ جنات کے بت بنا لیے، بعض لوگوں نے جو ہے وہ ان کے ہاں جو نیک لوگ تھے، نیک لوگوں کا جن کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی شکل کا بت بنا لیا، ان کی عبادت کرنے لگے۔ اچھا، جب یہ عبادت کرتے تھے بتوں کی تو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے وہ ہمارے اصل رب ہیں، وہ تو مانتے تھے کہ اصل رب جو ہے وہ اللہ رب العالمین، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری بات جو ہیں وہ اللہ کے ہاں پہنچاتے ہیں، ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ان کے اس عقیدے کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کے ماں سوا دوسرے لوگوں کو اپنا اولیاء بناتے ہیں، اپنا ولی بناتے ہیں، اپنا مددگار بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ ہم ان بتوں کے ذریعے، ان بزرگوں کے ذریعے جو ہے اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تاکہ یہ بزرگ جو ہیں، یہ بت جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ شرک جو ہے وہ عرب کے اندر بھی شروعات اسی وجہ سے ہوا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک شرک اسی فارمیٹ میں رہا عرب کے اندر، کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو ہے ان بتوں کے ذریعے یا ان بزرگوں کے ذریعے جو ہے اللہ سے قریب ہوں گے، اصل رب تو اللہ ہی ہے، لیکن ان بزرگوں کی سفارش سے جو ہے وہ ہمیں اللہ کے ہاں تقرب حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ بہت ہی یوں سمجھ لیجیے کہ بہت ہی غلط نوشن ہے، بہت ہی مس پلیسڈ نوشن ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے اندر خصوصاً جو بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا، بہت بڑا تو نہیں کہہ لیجیے لیکن ہاں ایک سگنیفیکنٹ طبقہ ہے،
مسلمانوں کا جو قبروں کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں اور قبروں سے بھی مانگتے ہیں, قبروں پہ چادر چڑھاتے ہیں اور اس قسم کے معاملات کرتے ہیں, اور وہ مانتے ہیں کہ اصل رب ان کا اللہ ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جو جن بزرگوں کے آگے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ ہمارے رب ہیں, نہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کے ذریعے اللہ کی قربت چاہتے ہیں, ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ بزرگ تو اللہ والے ہیں. جیسے مثال کے طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ, بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت نیک انسان تھے. اب ان کی قبر, اب وہ تو نیک ہیں, بہت اللہ والے تھے, وہ دنیا سے چلے گئے, لیکن ان کی قبر کو جو ہے لوگوں نے شرک کا اڈا بنا لیا, وہاں لوگ سجدہ تک کرتے ہیں. تو لوگ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم سجدہ اس لیے تھوڑی کرتے کہ ہم انہیں اللہ مانتے ہیں یا ہم انہیں رب مانتے ہیں یا ہم انہیں تمام اختیارات کا حامل مانتے ہیں, نہیں, ہم انہیں سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے, یہ اللہ تک ہماری باتوں کو پہنچا دیں گے. اور پھر ایگزامپل ایسے دیا جاتا ہے کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی ایک ایک سیڑھی کر کے چڑھی جاتی ہے, ایسے تھوڑی کہ ڈائریکٹلی چھت پہ چڑھ جاؤ. اس قسم کی باتیں لوگ بناتے ہیں اور اپنے شرک کو جو ہے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ بالکل خالی الذہن ہو کے بھی قرآن پڑھتے ہیں اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے ماں سوا کوئی ولی اللہ کتنے ہی بڑے بزرگ کیوں نہ ہو, کتنے ہی بڑے ان کے ساتھ تقدس اٹیچڈ کیوں نہ ہو, کتنی ہی اونچی شان ان کی کیوں نہ ہو, لیکن فاعل حقیقی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے, عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. کوئی بزرگ جو ہے وہ اولاد نہیں دے سکتے, کوئی بزرگ جو ہے بارش نہیں کرا سکتے, کوئی بزرگ جو ہے وہ ہماری بیماریوں کو دور نہیں کر سکتے. ہاں وہ دعائیں کر سکتے ہیں اگر جب زندہ ہوں دنیا کے اندر اگر وہ زندہ ہیں تو آپ ان سے دعائیں کرائیں, ضرور کرائیں, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہوں, آپ کے محلے میں کوئی نیک لوگ ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے شہر میں کوئی نیک لوگ, ان سے جائیں, دعائیں کرائیں, بڑی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کا انتقال ہو جائے تو پھر ان سے یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے, اس وجہ سے ہم ان سے مانگ رہے ہیں یا ہم ان سے سجدہ کر رہے ہیں یا ان سے دعائیں کر رہے ہیں, تو یہ وہی عقیدہ ہے جو مشرکین عرب کا ہوتا تھا. اس کی شکل بس ایک مختلف ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ قبور کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, ان کے ہاں یہ معاملہ جو ہے بت کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال اس سے زیادہ تفصیل کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے, موقع کی مناسبت سے وہ بات آ جائے گی سامنے. تو ہسٹوریکلی آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ حبل بت جو ہے وہ لا کر نصب کر دیا عمر ابن لحی نے, اور اس کی فضیلت بھی بیان کر دی اس نے کہ بھائی ہم جو بارش وغیرہ کے لیے دعا کرتے ہیں تو اور بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں, تو یہ جو بت ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرتے ہیں اور پھر ہمیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو اس طرح سے کعبے کے اندر بھی شرک جو ہے, مکے کے اندر شرک پھیلنے لگا, اور مکے کے اندر شرک بہت تیزی سے اس لیے پھیلا کیونکہ مکہ جو ہے وہ ریلیجیس اتھارٹی تھی, اور جو وہ یعنی ہر جگہ سے لوگ حج کرنے آتے تھے, تو وہاں جو عقائد پھیلائے گئے, وہاں جو بت نصب ہوئے وہ عرب کے مختلف کونوں میں پھیل گئے. جی, تو یہ باتیں بس انشاءاللہ میں آخری پوائنٹ کور کرنے کے بعد جو ہے وہ سوال لے لوں گا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو اتنا مقدس دین تھا, اتنا پاکیزہ دین تھا, اس کے اندر جو ہے وہ کیسے اتنی آسانی سے عامر ابن لحی نے جو ہے وہ تبدیلیاں کر دی. اس کے لیے چند باتیں سمجھنی ضروری ہے, 5 امپورٹنٹ پوائنٹس سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ تو یہ کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو گزرے ہوئے بھی 2000 سال ہو چکے تھے. اب 2000 سال کے اندر ظاہر ہے عقائد میں کمزوری پیدا ہو گئی, لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا اعتقاد نہیں رہ سکا. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے نام کا کنیکشن تو تھا لیکن عقیدے کے بنا پہ کنیکشن نہیں تھا. دوسری چیز یہ کہ دوسری ایک اہم چیز ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی کوئی محفوظ کتاب ان کے پاس موجود نہیں. یعنی اسکرپچر کا ہونا, دینی اسکرپچر کا ہونا اتنا اہم ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں امت محمدیہ کے اندر بھی بہت ساری گمراہیاں ہیں, لیکن آپ پچھلی امتوں سے کمپیئر کریں تو یہ امت بالکل گمراہ نہیں ہوئی ہے. اگر کمپیئر ان سے کریں پچھلی امت کے اندر بالکل 100-200-300 سالوں کے اندر دین جو ہے چوپٹ ہو جاتا تھا. آپ اس امت کے اندر دیکھیں 1400 سال کے اندر ظاہر ہے کہ یہاں بھی خرابیاں آئی ہیں, بدعت و خرافات آئی ہیں, کفر و شرک کے عقائد آ گئے ہیں, جو ہے بہت ساری گناہوں میں ملبس ہو گئے ہیں لوگ, لیکن ہمیشہ حق کی تعلیمات کو واضح کرنے کے لیے ایک سگنیفیکنٹ پاپولیشن امت کے اندر ہمیشہ سے موجود رہی. یہ خصوصی کرم جو اللہ تعالیٰ کا اس امت پہ رہا ہے, اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس امت کے پاس قرآن جو ہے حرف بحرف محفوظ رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ حرف بحرف محفوظ رہیں. تو اسکرپچرز, ریلیجیس اسکرپچرز کا پریزنس جو ہے وہ امتوں کے پروٹیکشن کا ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ریلیجیس لاز جس کو شریعہ کہتے ہیں, کوڈیفائڈ شریعہ جو ہے وہ ہماری امت کے اندر محفوظ رہی. پچھلی امتوں کے اندر وہ چیزیں ویسی محفوظ نہیں تھیں, جس کی وجہ سے ان کے اندر ترمیم و تبدیلی جو ہے اور ان کے اندر ڈیگریڈیشن اور ڈسٹورشن جو ہے وہ اوور دا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے
کہ ڈومیننٹ سویلائزیشنز جو ہوتے ہیں، جیسے امالیق کے بارے میں ہم نے بات کی، سیریا کے اندر ان کی حکومت تھی، وہ بہت مضبوط تھے، لمبے چوڑے تھے. تو ڈومیننٹ سویلائزیشن کے جو عقائد ہوتے ہیں ان کا اثر لوگوں کے ذہن پہ پڑتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں. اور جیسا میں نے شروع میں ہی بیان کیا تھا کہ ہم نے جب وہ بھائی اسٹڈی سیرہ کا جو ایک مضمون پہ جو پہلا درس دیا تھا، اس میں یہ بھی بات رکھی تھی کہ جو ڈومیننٹ نیریٹو ہوتا ہے کسی بھی زمانے کے اندر، ان کے اثرات کمزور اقوام پہ پڑتے ہیں. جیسے میں نے اگزامپل دیا تھا کہ جو مسلمانوں کی حکومت تھی جب ہندوستان کے اندر، تو لوگ جو ہے غیر مسلم بھی فارسی زبان سیکھا کرتے تھے، عربی بھی سیکھتے تھے لیکن عربی کم، لیکن فارسی چونکہ آفیشیل زبان تھی یہاں مسلمانوں کی، تو فارسی زبان غیر مسلم سیکھا کرتے تھے. اور بہت سے نان مسلمس آج بھی ایسے موجود ہیں جن کے پردادا اور دادا وغیرہ فارسی لکھنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پرانے لوگ. تو زبان ہوا، کلچر ہوا، ڈریس کوڈ ہوا ہے نا، اور اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہوا ہے نا، عقائد ہوئے. اسی طرح جو ڈومیننٹ اقوام ہوتی ہیں، جو مضبوط قومیں ہوتی ہیں، ان کے اثرات کمزور قوموں میں پڑتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں، اسپین کا ایک بہت بڑا فادر تھا، میں اس کا نام ابھی بھول رہا ہوں، اس نے خط لکھا تھا فادر تک، اس نے خط لکھا روم کے. یہ وہ زمانہ ہے جب بنو امیہ کی حکومت جو ہے قائم تھی اسپین کے اوپر، اور مسلمانوں کی حکومت تھی. تو اس نے خط لکھا کہ میں یہاں عیسائی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ عربی جو ہے مسلمانوں سے زیادہ اچھی بولتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے لباس کو اختیار کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کی طرح کھانے پینے کو پسند کرتے ہیں. لہٰذا آپ اپنے سفیر، آپ اپنے ریپرزینٹیٹیو روم سے بھیجیے تاکہ ہم جو ہے وہ عیسائیت کے کلچر کو یہاں عام کر سکیں. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کا زور تھا، دبدبا تھا، تو مسلمانوں کا کلچر جو ہے وہ غیر مسلم بھی جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ڈومیننٹ سویلائزیشن ہوتا ہے وہ اپنے اثرات جو ہے وہ کمزور سویلائزیشن پہ ڈالتا ہے. جس طرح موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو یعنی ہندوانہ رسم و رواج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر ہیں، شادی بیاہ میں اور دوسرے مقامات پہ، یہ ساری کس وجہ سے؟ کیونکہ جب مسلمان انفیریئر ہوں گے تو جو ڈومیننٹ اقوام ہوتی ہیں ان کے اثرات آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ایک ورلڈ لیول پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن کا ڈومیننس جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہر جگہ جو تعلیمی نظام ہے یا اور دوسرے نظام جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے سملر ہیں جو ویسٹرن ورلڈ ویو ہے یا ویسٹرن اسٹرکچر ہے چیزوں کا. اس میں بعض چیزیں اچھی بھی ہیں، نو ڈاؤٹ، ساری چیزیں بری نہیں ہوتی، لیکن بعض چیزیں بری بھی ہیں، لیکن بری چیزیں بھی لوگ جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو ان چند چیزوں کو آپ جو ہے مد نظر رکھیں کہ ڈومیننٹ اور اسٹرانگ سویلائزیشن کا اثر جو ہے وہ کمزور سویلائزیشن پہ ہمیشہ پڑتا ہے. اور یہ امالیق جو تھے یہ بڑے مضبوط قسم کے لوگ تھے، اور مضبوط تھے تو ان کا اثر جو ہے عمرو ابن لہی پہ اس طرح پڑا کہ اس نے وہاں کی بت پرستی کو لا کے کعبے کے اندر جو ہے وہ قائم کر دیا. ٹھیک ہے، چوتھا اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ عمرو ابن لہی جو ہے مشہور تھا اپنی جو یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اپنی یعنی جنروسٹی کے لیے مشہور تھا، لوگوں میں صدقہ کرتا تھا، فیمس تھا، تو اس کی بات کا اثر لوگ رکھتے تھے. اسی طرح جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کو لوگ نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی دیکھیے جو سیلیبریٹی کلچر ہوتا ہے، جو سیلیبریٹی ہوتے ہیں ان کے ہر طریقے کو جو ہے اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے یعنی آپ دیکھیں اس لیول کا لوگوں کے اندر پرابلم ہے. میں پرسنلی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو سیلیبریٹیز کی بری عادت بھی صرف اس وجہ سے اپنے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں کہ وہ بس ان کے فیوریٹ لوگوں کی عادتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یعنی آپ یعنی فٹ بال کھیلنے والے جو ہیں وہ یعنی جب فٹ بال کھیلتے ہیں وہ رونالڈو کو کاپی کرتے ہیں، میسی کو کاپی کرتے ہیں، اسی طرح یعنی کچھ لوگ جو ہیں فلم اسٹارز کو کاپی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. انسان کا ذہن جو ہوتا ہے، عام لوگوں کا ذہن بہت کند ذہن ہوتا ہے. وہ جو ہے وہ بس مشہور لوگوں کی، پاورفل لوگوں کی جو ہے وہ تقلید کرنا جانتے ہیں. اسی وجہ سے اسلام نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے کہ سیاست جو ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کا جذبہ، مسلمانوں کا جو ہے وہ دبدبا بھی ہونا بھی ایک اہم ایسپیکٹ ہے. کیونکہ اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ اچھی چیزیں جو اسلامی سویلائزیشن کی ہیں، اچھی چیزیں جو اسلامی عقائد کی ہیں، وہ بھی دوسروں تک آسانی سے پہنچیں گی، ہے نا. تو یہ ایک جنرل بات ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے. تو یہ چند باتیں ہیں جس کے ذریعے ہم اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ عمرو ابن لہی جو ہے وہ کتنی آسانی سے اس نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ترمیم و تبدیلی کر دی. میں انشاءاللہ یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آج ذرا بات طویل ہو گئی. عمرو ابن لہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات فرما دی ہے، عمرو ابن لہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو ابن لہی الخزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی اتڑیاں جو ہے کہ چاروں طرف گھوم رہا، یعنی اس کے انٹسٹائن جو ہے وہ باہر نکل گئے ہیں اور اس کے چاروں طرف وہ گھوم رہا ہے. یعنی عذاب کی شدت کا معاملہ اتنا زیادہ ہے. اب یہ اتنا سخت عذاب اس کے اوپر کیوں ہوا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اتنا یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑا نیک اور بہت فیمس اور بہت پاپولر اور بہت یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ہر اعتبار سے چارمنگ پرسنالٹی کا وہ شخص تھا. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جرم جو اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہے، وہ شرک ہے. اور شرک کو اس نے انٹروڈیوس کر دیا جو ہے عرب کے اندر، اور اس طرح انٹروڈیوس کیا کہ عرب کے اندر جو ہے وہ
سمجھ لیجیے جنگل کی آگ کی طرح شرک ہے. تو اس کے نتیجے میں اس کا معاملہ جو قیامت کے دن ہونا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کر دیا ہے. غالباً یہ بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی حدیث ہے. تو یہ اس کا انجام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں I saw him in hellfire going around his intestines trying to pull them back in his stomach. تو آپ اس سے تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے عذاب کا جو معاملہ ہے کتنا سخت ہوگا. میں انشاءاللہ اس پہ یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نیکسٹ ٹرن پہ ہم جو بات کریں گے وہ ادر بدعات اور ادر جو ڈسٹورشنز دین ابراہیمی کے اندر پیدا ہوئے اور پھر جو مزید تبدیلی ہوئی اس خطے میں وہ کیا ہوئی, انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. تو میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جو ہے قبول فرمائے. آمین یا رب.